جب بات کی جاتی ہے ٹھگ کی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا چلاک مکار آدمی جو اپنی جال سازی سے کسی کو لوٹ لیتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ٹھگز آف ہندوستان کی تو وہ کون لوگ تھے اور وہ کیسے ان سے الگ تھے؟ ٹھگ آف ہندوستان بہت ہی مکروہ قبیح فعل کرنے والے بہت درندہ صفت مجرم تھے، بہت مہلک، بہت خطرناک لوگ جنہیں بے حس صرف جرائم ہی کا ارتکاب نہیں کرتے تھے، انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کرتے تھے. یعنی لوگوں کو لوٹنا، راہگیروں کو لوٹنا، مسافروں کو لوٹنا، ان کو چیک کرنا، ان کا پیچھا کرنا اور انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کو دبا دینا زمین میں تاکہ مدعی غائب ہو جائے، کوئی نام و نشان باقی نہ رہے. وہ بہت ہی سفاک ذہن کے لوگ جو 1356 سے لے کے آپ سمجھ لیجئے 1894 تک یہ درندہ صفت لوگ ہندوستان میں رہے ہیں. اچھا، یہ ٹھگ ہندوستان میں آئے کہاں سے تھے؟ مختلف رائے ہے ان کے بارے میں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ عربوں کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ہندوستان میں ٹھگی کا، یعنی اس طرح انسانیت سوز جرائم کرنے کا، قتل کی لرزہ خیز وارداتیں کرنے کا، اجتماعی قبریں بنانے کا، لوگوں کو فالو کر کے اور ان کا مال اسباب لوٹنے کے بعد انہیں بے دردی سے قتل کر کے قبریں بنا دینے کا، ویرانوں میں گاڑ دینے کا کوئی رواج نہیں تھا. مطلب لوگ دشمنی ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، دوسرے اور جرائم ضرور ہوا کرتے تھے، لیکن اس طرح سوچا سمجھا جرم اور اجتماعی سطح پہ اور ایک گینگ کی صورت میں اس کا ارتکاب کرنا، یہ ہندوستان کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ عربوں کے آنے کے بعد ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں. تو زیادہ تر لوگ ٹھگوں کے، آپ بہت بڑے بڑے جو عظیم ٹھگ آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ خان لگا ہوگا. ویسے تو سکھ بھی تھے، ویسے تو ہندو بھی تھے، سبھی لوگ تھے، لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ زیادہ تر یہ لوگ مسلمان تھے. اگر ہم بات کریں ہندوستان کے اندر ان کی تعداد کتنی تھی؟ شروع میں تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ تو جب انگریزوں کو آہستہ آہستہ انہوں نے پکڑنا شروع کیا، یہ لوگ سامنے آنا شروع ہوئے، کچھ اپروور بنے، کچھ کھوجیوں نے ٹریس کیا. جب ان کے تو پتہ چلا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے. کیونکہ ایک زمانہ تھا ہم سمجھتے تھے کہ شاید صرف ہم سے مراد اس زمانے کے لوگ کہ ساؤتھ انڈیا تک یہ محدود ہیں، لیکن پتہ چلا کہ اودھ سے لے کے دکن تک، بہار، بنگال، دہلی، ہر طرف یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے. لاہور کے اندر تھے؟ لاہور میں ٹھگوں کی کوئی عام طور پہ مثال نہیں ملتی ہمیں، کوئی ایسے کوئی اجتماعی خبر بھی نہیں ملتی اور کوئی ٹھگی کا بہت بڑا کوئی واقعہ بھی نہیں ملتا. ایسے کسی اجتماعی سطح پہ قتل و غارت کی مثال نہیں ملتی. میں نے بتایا نا، جنگوں کی صورت میں تو مل جاتی ہے لیکن اس طرح ٹھگی کی صورت میں نہیں ملتی. اچھا، ان کا جو آپ نے کہا کہ یہ گینگ کی صورت میں ہوتے تھے، ان کا اسٹرکچر کیا تھا؟ اسٹرکچر یہ کہ اچھا، ایک تو یہ کہ ایک دوسرے سے فرق تھے، ان کے تھوڑے کوڈ بھی فرق تھے. جیسے بہار کے جو ٹھگ ہیں وہ اودھ کے ٹھگوں سے یا دکن کے ٹھگوں سے، حیدرآباد کے یا گوالیار کے یا دہلی کے ٹھگوں سے یہ فرق تھے. دہلی میں ٹھگ تھے، لاہور میں نہیں تھے. تو ان ٹھگوں سے یہ لوگ ایک دوسرے سے خود کو فرق رکھتے تھے. ان کے کوڈ آف ایتھکس کا فرق تھا. ویسے تو کوئی ایتھکس نہیں تھی ان کی، کوئی اخلاقیات نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ عقائد تھے، کچھ اصلاحات تھیں، کوئی زبان تھی، کچھ اسٹرکچر تھا، اس میں ذرا فرق ہوتے تھے. لوزلی اسپیکنگ جو بہت ہی مشاق قسم کا ٹھگ ہوا کرتا تھا وہ ان کا لیڈر تھا، اور ڈپینڈ کرتا تھا کہ اس کے گروہ میں کتنے ٹھگ ہیں. گریجولی تو جب یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا تھا کہ فلاں کے گروہ میں فلاں لوگ ہیں، اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر طرح کے. سب سے امپورٹنٹ ٹھگ وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو گھوڑے سے بندے کو گرا کے قتل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، خون بہائے بغیر. یعنی چلتے گھوڑے سے، گھوڑا ساتھ لگا کے اور اس کو رومال باندھ کے گھوڑے سے نیچے گرا لینا، اور یہ سب سے مشاق لوگ سمجھے جاتے تھے. دوسرا وہ لوگ تھے جو جیسے ہی جھرمے کی آواز آئے، یعنی کہ جیسے ان کا ایک کوڈ ہوا کرتا تھا، تمباکو کھا لو فار ایگزامپل، ان کا ایک کوڈ تھا کہ تمباکو کھا لو یا پان کھلا دو، چھوٹا سا کوئی کوڈ ہوا کرتا تھا. کیونکہ ٹھگ جو تھے گروپس کی صورت میں اپنے وکٹم کے ساتھ لگے ہوتے تھے، اور یہ نہیں تو کہ 1-1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے اندر کوئی واردات کر دیں. وہ فالو کرتے تھے کئی دن فالو کرتے تھے، اور ہر وکٹم کے ساتھ ایک ٹھگ لگا ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں رومال ہوتا تھا، اور بعض اوقات 2 بھی ہوا کرتے تھے. ایسے بھی تھا کہ وہ 2 مل کے اس کو قتل کریں گے. اور جیسے ہی
ایسی کوئی آواز آتی تھی جو کوڈ ان کا ہوا کرتا تھا مارنے کا، تو اجتماعی طور پہ سب لوگ گلے میں رومال ڈال کے پوری کی پوری بارات کو، پورے گروہ کو، پورے گروپ کو مار دیا کرتے تھے. اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ ریکی کرتے تھے. ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ریکی. یعنی کرتے کیسے تھے؟ ریکی ایسے کرتے تھے کہ آپ کسی گاؤں میں انہیں پتہ چلا ہے کہ کوئی ساز و سامان کے ساتھ، بہت مال اسباب کے ساتھ کوئی لوگ رکے ہوئے ہیں. اچھا، ان کے مخبر ہوتے تھے؟ بہت سوٹھا اسے کہتے ہیں. جو لوگ نئے نئے شامل ہوا کرتے تھے انفیکٹ وہ ان کے مخبر ہی ہوتے تھے. وہ پہلا کام ان کا مخبری ہی ہوتا تھا. وہ جا کے گھل مل جایا کرتے تھے ان کے ساتھ کوئی پی این بن کے یا خدمت گزار بن کے یا کسی بھی طریقے سے. کیونکہ جب پڑاؤ لوگ کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں تو کافی دن تک ٹھہرا کرتے تھے کسی سرائے میں، کسی گاؤں میں، کسی جگہ پہ. تو یہ ان کے ساتھ جڑ جایا کرتے تھے. اسے سوٹھا کرنا کہتے تھے. وہ سوٹھے تھے. وہ ان کے ساتھ جڑ کے ایک تو ان کا اعتماد حاصل کر لیا کرتے تھے، پھر یہ اندازہ کرتے تھے انہیں جانا کہاں ہے، انہیں کتنے دن کا سفر کرنا ہے، ان کے مال اسباب میں کیا کیا موجود ہے اور کس کے پاس کیا کیا کچھ ہے. ہر طرح کی معلومات لے لیا کرتے تھے. ان کا ایک بلکہ وتیرہ تھا، یا آپ سمجھیں کہ ان کا ایک اصول تھا کہ معلومات کے بغیر اٹیک نہیں کرتے تھے. معلومات ان کے پاس ہر بندے کی معلومات ہوا، مطلب جو ان کے وکٹم تھے ان کی بھرپور معلومات ہوا کرتے تھے ان کے پاس. بلکہ اگر وہ معلومات غلط ہو جایا کرتی، فار ایگزامپل یہ سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے ہیں کسی کے پاس یا 10 لاکھ روپے کا سامان ہے کسی کے پاس، اور وہ سامان وہاں سے نہیں نکلتا جب یہ لوٹتے ہیں، تو یہ بہت بے دردی سے اسے مارا کرتے تھے. وہ غصے میں آ کے کہ جو ہم نے پلان کیا وہ ہمارا پلان کامیاب نہیں ہے. پھر وہ جو بوٹی ہوتی تھی وہ بوٹی لے لیا کرتے تھے اور آپس میں بانٹا کرتے تھے. اسی بوٹی میں سے کچھ حصہ لینڈ لارڈز کو، سرداروں کو، ٹرائبل لیڈرز کو، ان سب لوگوں تک بھی جایا کرتا تھا. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مسلسل کسی جگہ پہ کام کر رہے ہوں اور کسی کو پتہ نہ ہو. اچھا، مطلب یہ بھی جگہ ٹیکس دیتے تھے اس ٹائم؟ جگہ ٹیکس دیتے تھے. بعض ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ٹھگوں نے کسی فیوڈل کے گھر والوں کو لوٹ لیا یا کسی بھائی کو مار دیا ٹھگی کے دوران، اور اس کے بعد ان کی دوستی ہو گئی اس ٹھگ کے ساتھ. مطلب فیوڈل نے یہ سوچا کہ دوبارہ ایسا کام کریں گے ٹھگ، اس سے بہتر ہے کہ ٹھگوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا جائے. تو ٹھگ سرداروں کی سرپرستی میں جب انگریز یہاں پر آئے ہیں تو انہیں جو سب سے زیادہ پرابلم پیش آئی ہے وہ یہی تھی کہ ٹھگوں کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ سرداروں کے ساتھ تھا، لینڈ لارڈز کے ساتھ تھا. وہ ان کی پشت پناہی کرتے تھے. اسی لیے ایونچولی جب انگریز نے جب پکڑے بھی ان سب لوگوں کو تو 1059 کے قریب ایسے ٹھگ تھے جن کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا، جنہیں چھوڑنا پڑا. جیسے تقریباً 438 لوگوں کو تو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا، 87 لوگوں کو کوئی چھوڑ دیا جو ان کی تعداد تھی. لیکن پھر بھی 1000 سے زیادہ ان لوگوں کو انہوں نے انڈونیزیا کے جزائر پینگ جونگ میں چھوڑ دیا تاکہ یہاں نہ آئیں، یہاں ٹھگی نہ کریں. اچھا، یہ اپنا لیڈر جو ہے سردار کیسے چنتے تھے؟ سردار چننے میں نے کہا سب سے اہم چیز تھی مشاقی، کہ جو سب سے مشاق آدمی ہوا کرتا تھا، جو سب سے اچھا اسٹریٹجسٹ ہوا کرتا تھا، جس کی جو ٹیکٹیکل مووز جس کی اچھی ہوتی تھیں کہ کس وقت جانا ہے، کس وقت پوجا کرنی ہے. ذمہ داریاں کیا ہوتی تھی سردار کی؟ سردار کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی اس نے ڈیسیجن لینا ہے کہ ہمیں وکٹم پہ اٹیک کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہم نے مہم پہ جانا ہے یا نہیں جانا. سب سے بڑی بات، کیونکہ مہم پہ جانے سے پہلے، جسے جاتی کہتے تھے یہ لوگ، جاتی پہ جانے سے پہلے یہ درگا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ بھوانی کی پوجا کیا کرتے تھے. اس پوجا میں ان کو کچھ انڈیکیشنز ملا کرتی تھیں. اگر تو انہیں کوئی گڈ اومنز ملی ہیں تو ان گڈ اومنز کے زیر اثر یہ لوگ جایا کرتے تھے اپنے وکٹم کے پیچھے. اگر بیڈ اومن ملی ہے تو وہ بیڈ اومن کا مطلب ہے انہیں نہیں جانا. اور یہ میں نے جن لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے ان میں سب سے زیادہ مضبوط عقیدے کے لوگ ٹھگ تھے. اچھا، مطلب یہ سپرسٹیشیس بھی کافی تھے؟ سپرسٹیشیس تو تھے ہی. اب آپ لیکن یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ مضبوط عقیدے بھی انہیں کے تھے. مثلا اگر کوے کو بولتے سن لیا، یا اگر الو کو بولتے ہوئے سن لیا، یا کوئی بظاہر فطرت میں کچھ ایسی چیز رونما ہوئی، نشانیاں مل گئی، ایسی نشانی مل گئی جو کہ دیوی کی نظر میں جو کہ مناسبت سے وہ بیڈ اومن کہلاتی ہے، تو یہ اپنا پوری ایکسپیڈیشن کو ترک کر دیا کرتے تھے. مطلب ان کے ہاں بدشگن جو ہے وہ کافی زیادہ مانا جاتا تھا. یہ فیصلہ ہی سب سے پہلا فیصلہ سردار نے یہ کرنا ہوتا تھا، ٹھگوں کے سردار نے، کہ یہ شگن اچھا ہے یا برا ہے. یہ
7 دن انتظار بھی کیا کرتے تھے اس چیز کا, زیادہ بھی انتظار کر لیا کرتے تھے. اور پھر یہ بھی تھا کہ ان کے ہاں اگر کوئی, یہ سردار ہی نے فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ اگر کوئی وفات ہو گئی, فار ایگزامپل ٹھگوں کا ایک ٹولہ ہے, اس ٹولے میں کسی کے ہاں وفات ہو گئی ہے تو یہ پھر بھی کینسل کر دیا کرتے تھے اپنا پروگرام. اگر کوئی جنم ہوا ہے کسی کا تو پھر بھی کینسل کر دیا کرتے تھے. اچھا, میں جب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا کہ اگر ان کے ہاں کسی جانور کی بھی موت ہو جاتی تھی تو 3 دن کا اس کا بھی سوگ مناتے تھے. ہاں بالکل صحیح ہے, 10 دن کا سوگ بندے کا منایا کرتے تھے, 3 دن کا سوگ جانور کا, کیونکہ یہ بھی ان کے نزدیک یہ ایک ایسی اومن تھی, بیڈ اومن تھی. ہر وہ اومن بیڈ اومن تھی جو انہیں ایکسپیڈیشن پہ جانے سے روکتی تھی, اور یہ فالو کرتے تھے, بہت ریلیجیسلی فالو کرتے تھے.